لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال تعالى في آية أخرى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. وقال عليه الصلاة والسلام الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وقال عليه الصلاة والسلام خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اے لا الہ کے بارے باقی نہیں ہے کچھ نہیں گفتار دلبرانہ کردار فاضلہ. اے لا الہ کے بارے باقی نہیں ہے کچھ میں گفتار دلبرانہ کردار فاضلانہ. دلی داغ سے دل سنگن داغ سے دل کھویا گیا ہے تیرا دل دل قلب. اور نوجوانان اسلام آپ کے شہر ناگپور میں تیسری مرتبہ آپ کے تمام کا جانکارہ میں شرط ادا کرنا اس کی رحمت جس کو چاہے قبول کر دے. میں جب پہلی بار آیا تھا تو آپ سے پہلی ملاقات کی وہی ملاقات دوسری مجلس کا سبب بنی جس میں میں نے عالم اسلام کے موجودہ حالات پر بڑی تفصیل سے گفتگو کی تھی اور جو ویب سائٹ کے ذریعے ہندوستان کے مختلف دیشوں قوموں تک پہنچا. آج برد قاسم کے ذریعے ہمیں اور آپ کو
ایک ایسی عظیم جماعت کی عظمت کا ادراک بھی کرنا ہے، احساس بھی کرنا ہے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کا عہد و پیمان بھی کرنا ہے۔ وہ جماعت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی جماعت، جن کو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ جو شخص بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو غیر محرف مانتا ہے، جس کا ایمان اور یقین یہ ہے، جس کے دن کی دنیا میں یہ بات سمائی ہوئی ہے کہ ہمارے پاس جو قرآن مقدس ہے یہ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے جو لوح محفوظ میں ازل سے رکھی ہوئی تھی، اور وہیں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے قلب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ آج گھومتی ہوئے زمین پر جو قرآن مقدس پایا جاتا ہے، ہم ببانگے طور یہ اعلان کرتے ہیں، ساری دنیا کے سامنے ہم کہنا چاہتے ہیں، ہم ہر شخص سے یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ وہی کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے اتار کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اس کا لفظ لفظ وہی ہے، اس کا حرف حرف وہی ہے، اس کا زیر و زبر وہی ہے، اس کا پیش و جزم وہی ہے، اس کی آیات مکیہ وہی ہے، آیات مدنیہ وہی ہے۔ یہ وہی کتاب ہے رب ذوالجلال نے جس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ دنیا کی کتنی طاقتیں زمین پر بکھر جائیں، اکٹھی ہو جائیں، مجتمع ہو جائیں، اور ہوئی ہیں اور آج بھی ہیں اور کل بھی ہو سکتی ہیں، مگر قرآن کریم وہی رہے گا۔ کوئی شخص قرآن کی حیثیت کو تبدیل نہ کر پایا ہے، نہ آج کرنے کی پوزیشن میں ہے، نہ صبح قیامت تک کیا جا سکتا ہے۔ لہذا یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس کتاب ہے، اس کا حکم اللہ کا فرمان ہے، اس کا آرڈر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ لہذا قرآن نے جس جماعت کی تعریف کی ہے اور قرآن کریم نے جس جماعت کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کا تمغہ زمین پر ہی عطا فرمایا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضوان اللہ علیہم کا خطاب نصیب فرمایا، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دور آخر میں قیامت کے قریب اپنے آخری پیغمبر کا دست بازو بنایا۔ وہ صحابہ کرام بھی ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مشن کو زمین پہ نافذ کیا اور محمد رسول اللہ کے دین کو اپنے دین سے لگا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا اور مرضی کو زمین پہ جاری کیا۔ ایسا آ گیا ہے کہ صحابہ کرام سے دشمن رکھنے والوں اور صحابہ سے محبت کرنے والوں کا پوری زمین پر ہی امتحان ہے۔ اس لیے ہم اہل سنت کا عقیدہ بیان کیے دیتے ہیں، جس شخص نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان کی حالت میں دیدار کر لیا، ایمان کی حالت میں وہ آپ کی زیارت سے مشرف ہوا، اور ایمان کی حالت میں اس نے دنیا کو چھوڑ دیا۔ ایمان کی حالت میں آپ کو دیکھا، پھر اس ایمان پر قائم رہا یہاں تک کہ اس کا آخری وقت آ گیا اور اس نے ایمان پر اس دنیا کو چھوڑ دیا۔ ایمان ہے اہل سنت والجماعت کا
کہ ان شخص کے مقابلے پر بعد میں آنے والا کوئی بھی شخص ہو وہ ان کی گرد پا کو نہیں پہنچ سکتا ہے. اس کا مقام بہت ہو سکتا ہے, قتل ہو سکتا ہے, ابدال ہو سکتا ہے, شہید ہو سکتا ہے, بری ہو سکتا ہے, مگر وہ مقام صحابیت تک نہیں پہنچ سکتا چاہے اس شخص نے محمد رسول اللہ کو ایک لمحہ ہی ایمان کی حالت میں دیکھا ہو, بعد میں کوئی شخص سینکڑوں سال تک عبادت کرتا رہے, یا پوری زندگی وہ طواف کعبہ کرتا رہے, یا پوری زندگی وہ میدان جنگ میں گزارتا رہے, وہ پوری زندگی رات کو قیام کرتا رہے اور صبح کو روزہ رکھتا رہے, وہ پوری زندگی ہر سال حج کرتا رہے, زندگی کے ہر مہینے میں عمرہ کرتا رہے, مگر امت کا عقیدہ اور ایمان ہے, امت کا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ ادنا سے ادنا صحابی کو جس نے چند سانسیں اور چند گھڑیاں ہی رسول اللہ کی صحبت میں گزاری ہے, وہ ان کے مقام پر اپنی عبادت, اپنی ریاضت, اپنی توجہ, اپنے عمل, اپنے خرچ, اپنے حج, اپنے عمرے سے ہرگز نہیں پہنچ سکتا ہے. حسن بصری اپنے وقت کے ولیوں کے امام ہو سکتے ہیں, زہیر بن عیاض ولیوں کے سردار ہو سکتے ہیں, محبوب سبحانی کو بہت اونچا تمغہ اور خطاب مل سکتا ہے, حضرت اویس قرنی ایک ولی ہو سکتے ہیں, ان کی دعا اللہ کے یہاں مقبول ہو سکتی ہے, ان تجاوز کا آواز ہو سکتے ہیں, لیکن وہ بلال حبشی کا مقام نہیں پا سکتے, وہ زید بن ارقم کا مقام نہیں پا سکتے, وہ اسود رائی کا مقام جس نے میدان جنگ میں ایمان قبول کیا تھا اور چند گھنٹوں کے بعد ہی جام شہادت بھی لیا تھا, وہ ان کا مقام نہیں پا سکتے. کوئی کتنا ہی بڑا بادشاہ ہو جائے, لیکن حضرت حسن جنہوں نے ایمان کی حالت میں اپنے نانا کا دیدار کیا ہے, اور حضرت حسین جنہوں نے ایمان کی حالت میں اپنے نانا کی گود میں کھیل کر دکھایا ہے, بعد والا کوئی بھی شخص ہو وہ حسن حسین اور انتہائی کی مرتبہ کو نہیں ہے. میرے دوستوں, یہ ہے ہمارا ایمان اور ہمارا دین, اور کیوں نہ ہو قرآن پر نبی کی سیرت پر اور نبی کے بعد کا دور جو صحابہ کا دور ہے, اسے اٹھا کر دیکھ لیجیے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن کی تکلیف, اپنے دین کا اعلان اور اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے جن اصحاب کو چنا وہی صحابی رسول کہلاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طرح اپنے ایجنڈے کو نافذ کیا, لہذا میرے عزیزوں قرآن کی آیات صحابہ کے ذکر سے بھری پڑی ہیں, بلکہ میں نے خطبے کے شروع میں جن آیات کا سہارا لیا ہے ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے معیار ایمان کا اگر کسی کا ایمان قرار دیا تو وہ 21ویں صدی میں کسی بڑے شخص کا نہیں اور 22ویں صدی والے کا نہیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت اعلان کر دیا ہے جو قیامت تک قرآن کا حکم بن گیا ہے, جو معیار اور کفارتی بن گیا ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, اگر یہ یہودی جو اپنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شہیدہ کہہ رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں نحن ابناء اللہ وَأَحِبَّاؤُهُ, ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں, ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاہنے والے ہیں, ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا او یہودیوں, اگر تم سے اللہ کی محبت کا مطالبہ کیا جائے تو تمہارا ایمان اس وقت قبول ہوگا جب تم ایمان لے آؤ صحابہ کی طرح. فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, اگر یہ ایمان لے آئے تمہارے ایمان کی طرح, جس طرح
طرح تم نے ایمان لا کر ہر رشتے کو کاٹ دیا، ہر محبت کے صنم کو توڑ دیا، اور تم نے ہر خواہشات نفس کا قتل کر دیا ہے، تم نے ہر رشتہ اپنے پیروں کے نیچے مسل دیا، تم نے ہر تعلق ایمان سے قربان کر دیا، تم نے ایمان لانے کے بعد دنیا کی ہر محبت کی شہرت کاٹ دی، دنیا کو 3 طلاقیں دے دی، اور اسے ٹھوکر لگا کر یہ کہا کہ اب ہم سے ہمارا محبوب جو مطالبہ کرے گا اسی مطالبے پر ہم عمل کریں گے۔ کرام ایمان لائے وہاں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو اسلام کی قوت سے بظاہر ڈر گیا، گھبرا گیا، اور انہوں نے سوچا کہ ایمان ظاہراً قبول کر لو مگر دل یہودیوں کے ساتھ رہیں، مشرکوں کے ساتھ رہیں، جن کی تجارت کر رہے ہیں ان کی تجارت نہ ٹوٹے، جن کے دوستیوں کے رشتے قائم ہیں وہ رشتے بدستور قائم رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر کہا کہ کشتیاں بچانے کی فکر نہ کرو بلکہ کشتیاں جلانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہود و نصارا اور مشرکین جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن ہیں، اور جب تک اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اور جب تک محمد رسول اللہ کو آخری پیغمبر نہیں مان لیتے، اور جب تک تورات کے ساتھ، انجیل کے ساتھ اور زبور کے ساتھ قرآن پر ایمان نہیں لاتے، تب تک ان سے دوستیاں نہ کرو۔ لہذا ان سے دوستیاں توڑنی ہوں گی، ان کے رشتے اور ناطے ختم کرنے ہوں گے۔ قرآن جو احکام نازل کرتا چلا جائے اس کے سامنے سر جھکانا ہوگا۔ لہذا صحابہ وہی صحابہ کہلاتے ہیں جنہوں نے ہر رشتے کو اور ناطے کو اور تعلق کو اور وفاداری کو قرآن کے مقابلے پر ٹھکرا دیا، اور قرآن نے جس سے کہا دوستی کرنے اسی سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ قرآن نے کہا جاہلیت کی رسموں کو مٹا دو، یہ مت کہو کہ ہم اپنے قبیلے ہی کا ساتھ دیں گے، قبیلے کا کوئی نوجوان اگر قتل کر کے آیا ہے تو ہم اپنے قاتل بھائی کا ہی ساتھ دیں گے، بلکہ قرآن اور اسلام نے ان سے یہ کہا کہ اگر قاتل ظالم ہے اور مظلوم تمہاری چوکھٹ پر فریاد لے کر آیا ہے تو تمہیں مظلوم کا ساتھ دینا ہے اور اس قاتل کو کیسے کردار تک پہنچانا ہے، وہ چاہے تمہارا بھائی ہی کیوں نہ ہو، وہ چاہے تمہارا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، وہ چاہے تمہاری قوم کا سردار ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن اترتا چلا گیا اور صحابہ قرآن کریم کے سانچوں میں ڈھلتے چلے گئے۔ یعنی اگر کسی کو یہ دیکھنا ہو کہ چلتا پھرتا قرآن کہاں ہے، اگر کسی کو یہ دیکھنا ہو کہ قرآن کا پریکٹیکل کہاں ہے، اگر کسی کو یہ دیکھنا ہو کہ قرآن کے مطابق کس طرح زندگی گزرتی ہے، قرآن کے سانچے میں انسان کس طرح ڈھکتا ہے، تو وہ محمد رسول اللہ کے آپ کو کل اپنی نظروں سے جب وہ زندہ تھا دیکھ سکتا ہے، اور آج ان کی سیرت ان کی جیونی اور ان کی حیات کتابوں میں موجود ہے۔ وہ آج بھی صحابہ کرام کو قرآن کریم کی شکل میں چلتا پھرتا مدینہ کی گلیوں میں اور جہاں جہاں تک وہ پہنچے تھے وہاں تک دیکھ سکتے تھے۔ اس لیے عزیزوں اور ساتھیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی اور اپنی امت سے کہا اصحابی کالنجوم، میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ جس طرح اندھیری رات جب سورج ڈوب جاتا ہے
جب رات اپنی چادر کو پھیلا دیتی ہے، صحراؤں میں، جنگلوں میں، سمندروں میں اور راستوں پر راہ چلتے مسافر اس اندھیری رات میں ستاروں سے اپنی منزلیں طے کرتے ہیں۔ آج تو چونکہ زمانہ بدل چکا، کل ستاروں سے طے کی جاتی تھی، نماز کے اوقات ستاروں سے جانے جاتے تھے، رخ ستاروں سے پوچھے جاتے تھے۔ تو جن طرح دنیا میں جب گھٹا چوٹ اندھیرے چھائے ہوئے ہوں اور طرف رات کی سیاہی ہو اور اجالا کرنے کے لیے کوئی چیز موجود نہ ہو، تو جن طرح ستاروں سے راستے اور منزلیں طے کی جاتی ہیں، اسی طرح میرے تمام صحابہ کی حیثیت ستاروں کی مانند ہے۔ جب تم اپنی روحانیت میں سفر طے کرو، جب تم اپنے اسلام کی منزل تلاش کرو اور جب تم جنت کا راستہ تلاش کرو، تو تمہارے لیے صحابہ کرام ہی ستارے بن کر نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی شخص نہیں غلط ہو سکتا ہے، کوئی بھی کسی کے ہاتھوں کا کھلونا ہو سکتا ہے اور کوئی بھی کسی کا ایجنٹ ہو سکتا ہے، لیکن میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ جس صحابی کے نقش قدم پر چلو گے وہ تمہیں قرآن کے مطابق ہی رہنمائی کرتا نظر آئے گا، وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے تمہیں وابستہ کرتا نظر آئے گا۔ کوئی صحابی ہو، چاہے وہ تاجر صحابی ہو اور چاہے وہ کھیت اور باغ لگانے والا صحابی ہو، وہ حضرت بلال کی طرح عبدے کا رہنے والا صحابی ہو، وہ سہیب کی طرح روم سے آیا ہوا صحابی ہو، وہ فارس اور ایران سے سفر کر کے رسول اللہ کے دستے حق پرست پر بیعت کرنے والا سلمان فارسی ہو، وہ قریش کا نوجوان ہو یا بنو امیہ سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی صحابی کے تم پیچھے چلو وہ تمہیں گمراہی سے بچائے گا، وہ تمہیں سیدھا جنت کے دروازے تک پہنچائے گا، وہ تمہیں آخرت میں کامیابی کی منزل سے پہنچائے گا ہی، دنیا میں بھی تمہیں سربلندی اور عزت، سکون اور راحت کی زندگی عطا کرے گا۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ اے رات میں بھٹکنے والوں، اے راستہ بھول جانے والوں، اے ظلم اور کفر اور شرک و بدعات کی اندھیریوں میں بھٹکنے والوں، تم کسی ایک صحابی کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لینا اور بس اس کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دینا، وہ صحابی تمہیں جنت کی وادیوں تک پہنچا کرنا چھوڑے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا، میرے صحابہ کے سلسلے میں اپنی زبان، اپنی دل و دماغ اور نگاہوں کو بہت احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا۔ اللہ کی اصحابی، میرے صحابہ کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا، ہاں میرے صحابہ کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا، کسی صحابی کو ہدف تنقید بناتے ہوئے یہ خوف محسوس کرنا، یہ وہی صحابہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد وفا اور پیمان باندھ کر انہوں نے اپنے ماں باپ، اپنے بیٹوں اور اپنی اولادوں اور تمام دنیا کی قوتوں سے یہ کہا تھا کہ تم ہمارے جسم کی گوٹیاں بکھیر کر ان کے کتوں اور شیروں کو ڈال سکتے ہو، تم ہمارے رگوں کا خون نچوڑ کر بڑھتے ہوئے صحرا کو خیرات کو کر سکتے ہو، تم ہمارے گلے کاٹ کر ہمیں دو ٹکڑے کو کر سکتے ہو، تم ہمیں آگ کے انداروں پر لٹا کر ہمارے جسم کی چربی پگھلا سکتے ہو، تم ہمارے سینے پر پتھر رکھ کر ہمارے دل کی دھڑکنوں کو تھوڑی دیر کے لیے دبا تو سکتے ہو، مگر جب تک یہ زبان بولتی رہے گی، دل دھڑکتا رہے گا، لب حرکت کرتے رہیں گے، ہم لا الہ الا اللہ کی صدا لگا کر رہیں گے، ہم محمد رسول اللہ کی خنجرت سے دنیا کے ایوانوں کو ہلا کر رہیں گے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقریر سے لات و منات اور عزا کے دل دہلا کر رہیں گے، ہم باز آنے والے نہیں ہیں، آزمانے والوں آزمانو، یہ وہ تھے کہ جو ایمان لانے کے بعد
گھروں سے نکال دیے گئے تو انہوں نے دفاع نہ کی کہ جب تک ہم اپنے باپ کے شاہی محل میں تھے اور باپ پر سونا گوارا کیا تو محمد رسول اللہ نے ایمان کی صدا لگائی تو حضرت بلال نے اعلان کر دیا اے امیہ میں تیری بغاوت سے گزارو ہو گیا ہوں، اب تو میرا آقا نہیں، میرے آقا اور مولا محمد رسول اللہ ہے، میں آمنہ کے لفظ جگر کا دیوانہ ہوں، میں عبداللہ کے در یتیم کا پروانہ ہوں، وہ میرے لیے شمع ہے، میں اس کا پروانہ ہوں۔ اے امیہ اب میں تیری اطاعت سے انکار کرتا ہوں، میں اب تیرے ساتھ بتوں پر چڑھاوے دینے سے انکار کرتا ہوں۔ حضرت بلال کی چمڑی ادھیڑ دی گئی مگر انہوں نے کہا کہ تیرے قانون اور ضابطے تیرے بنائے ہوئے تمام دستور میرے ٹھوکروں میں ہیں، میں اب ایک ہی قانون کو سینے سے لگاؤں گا، ایک ہی دستور کو میں اپنی رگ و خون میں بساؤں گا اور وہ دستور ہے محمد رسول اللہ پر آیا ہوا دستور جس کا نام ہے تذکرہ قرآن مقدس۔ چند جھلکیاں ہیں ورنہ تو صحابہ کی عظمت کو اللہ کی کون بیان کر سکتا ہے؟ اللہ ہی نے ان کی عظمتوں کو بیان کیا، کون بیان کر سکتا ہے ان کے مقام و مرتبے کو؟ اللہ اکبر، ان میں ایک سے بڑھ کر ایک ہے، میں کہاں تک آپ کے سامنے ذکر کروں؟ آپ سنتے چلے آئے ہیں مگر آج صحابہ کے خوش حسینوں میں اور ان کی عظمت بیان کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھی شامل کیا اور اس موقع پر شامل کیا کہ آج دنیا نے صحابہ کے دشمنوں سے اپنی نظروں کو پھیر لیا ہے اور صحابہ کے دشمنوں کو دشمن نہیں جانا جا رہا، انہیں بھی اسلام اور انہیں بھی مسلمان سمجھا جا رہا ہے اور انہیں بھی یہ کہا جا رہا ہے یہ بھی رسول اللہ کے دیوانے ہیں، ان کا دین بھی اسلام ہے اور یہ بھی جنت کے حقدار ہیں۔ نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ چکے ہیں میرے صحابہ کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور خوف کھاتے رہنا، لا تتخذوہم من بعدی غرضا، میرے بعد ان کو انسانہ مت بنا، ان کو تنقید مت کرنا، ان کو تیر مت چلانا، ان کو تانے مت کرنا، ان کو ستانا مت، میرے صحابہ کی طرف انگلیاں مت اٹھانا، انگلیاں نہیں بلکہ اپنے ہاتھ میں قلم لے کر کے ان کی کردار کشی مت کرنا۔ من احبہم وبحبی احبہم، جو بھی میرے صحابہ سے محبت کرے گا وہ میری وجہ سے ان سے محبت کرے گا۔ من ابغضہم وببغضی ابغضہم، جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا، جس نے صحابہ سے عناد رکھا، جس نے میرے صحابی سے دشمنی کی، اس نے صحابی سے دشمنی نہیں کی۔ ابو بکر کا کوئی قصور نہیں ہوگا، عمر کا کوئی قصور نہیں ہے، ابو بکر نے سارا کچھ مجھ پر لٹا دیا ہے۔ عمر اگر غصہ ہوا کسی سے تو میرے لیے غصہ ہوا ہے جب میدان بدر سجایا گیا اور ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے وہ لشکر آیا جو 1000 کی تعداد میں تھا، ابو جہل ان کا قائد تھا اور بڑے بڑے سرداران اس جنگ کی کمان اور قیادت کرتے ہوئے آئے تھے کہ اے محمد تجھے ہم مدینہ میں چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے، تو راتوں رات چھپ کے تو آ گیا تھا، تو ہجرت کر کے تو آ گیا، مگر آج ہم مدینہ میں تیرے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ اس وقت یہ صحابہ ہی تھے جن میں مکے کے مہاجر تھے اور مدینہ کے انصار تھے جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ تو اپنے رب سے مصروف دعا ہو جائیے، آپ تو گریا اور داڑھی میں لگ جائیے، صدیق اکبر کو اپنا محافظ بنا کر آپ تو اپنی عریض اونچی چوٹی پر لگا لیجیے۔ حضرت سعد بن معاذ نے کہا تھا اے میرے محبوب جنگ ہے، شکست بھی ہو سکتی ہے اور فتح بھی ہو سکتی ہے، دشمن غالب بھی آ سکتا ہے اور ہم بھی غالب آ سکتے ہیں، لہذا آپ کے پاس ہم نے تیز رفتار اونٹنیاں کھڑی کر دی ہیں، اگر آپ کو ایسا لگے کہ ہم تھک چکے ہیں، اگر آپ کو ایسا لگے کہ ہم زمین میں چوک چکے ہیں اور اب کوئی
راستہ نہیں ہے میدان جنگ سے سوائے فرار کے، تو تیز اونٹنی پر سوار ہو کر آپ ہمارے بیٹوں کی طرف نکل جانا، مدینہ کی طرف نکل جانا۔ مجھے یقین ہے کہ انصار مدینہ کا ایک ایک بچہ آپ کی جان پہ اپنی جان نچھاور کر دے گا، تیر آپ تک جب آئے گا جب ہمارا جسم پار کر دے گا، آپ تک تلوار جب پہنچے گی جب ہماری کھوپڑی جو ٹکڑے ہو جائے گی، آپ کا لہو اس وقت زمین پر گرے گا جب ہم آپ سے پہلے آپ کے قدموں میں اپنا خون بہا چکے ہوں گے، آپ کو اس عریض کو ڈال دیں گے اور جھوپڑی پر کھڑے آپ ابو بکر صدیق کو کھڑا کر لیں گے۔ ہمیں معلوم ہے کہ روئے زمین پر آپ کے بعد، روئے زمین پر آپ کے بعد اس وقت سب سے بڑا بہادر، سب سے بڑا چری، سب سے بڑا دلیر، سب سے بڑا طاقتور جو آپ کی حفاظت کا حق ادا کر سکتا ہے وہ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر صدیق ہے۔ اس کی تلوار آپ کے ارد گرد پہرے داری کر سکتی ہے۔ صدیق پہرے دار ہیں، محافظ ہے محمد رسول اللہ کے، بظاہر محافظ ہے، یوں تو محافظت اللہ کی آپ کو حاصل تھی۔ اور ادھر صحابہ نے کہا ہم میدان کا رخ کرتے ہیں، اگر تلواریں ٹوٹ جائیں گی تو ہمارے ہاتھ کافی ہیں، اگر ڈھالیں پھٹ جائیں گی تو پسلیاں جو سینے پہ لگی ہوئی ہیں وہی ڈھال بن جائیں گی۔ اے محمد رسول اللہ، آج ابو جہل اتراتا ہوا آیا ہے، ہم دنیا عالم کو یہ میسج دیں گے رسالت بالدم۔ آج میسج کاغذ پہ لکھ کر نہیں جائے گا، آج میسج ہڈی پہ لکھ کر نہیں جائے گا۔ اہل مکہ کی ماں کو بتا دیا جائے گا کہ وہ مہاجرین جو محمد رسول اللہ کے ساتھ اپنے گھوڑوں پر سجادے کر کے آئے تھے، اپنے اونٹوں پر سوار ہو کر آئے تھے، انصار مدینہ کے ساتھ مل کر وہ اتنی طاقت بن چکے ہیں کہ جو آنکھ مدینہ اور محمد رسول اللہ کے جسم کو ٹیڑھی نظروں سے دیکھے گی، اس میں دیکھنے کے بعد تمہارا بھلائی واقعی ہی دیکھا نہیں کیا دیا ان صحابہ نے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے اور صحابی نہیں تھے کہ جن رات انہوں نے کہا کہ آج مجھے خدشہ ہے کہ کہیں میں گرفتار نہ کر لیا جاؤں، عمومی حکومت کی طرف سے وعدہ کیا گیا ہے، اس لیے آج رات پہرا دینا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ کے حوالے کی رات آرام سے چادر کام کو چھوڑ ہوگا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں اترنے سے پہلے اپنے صحابہ سے مشورہ دیا، ہم 313 ادھر سے 1000، ہمارے پاس 6 دربان، ادھر 1000 دربان، ادھر 8 دن ہے، ادھر ہر 3 سے لوہا سجا ہوا، ادھر کچھ گم ہے اور وہاں پر تم جیسے بچے جو جوش میں آ گئے ہیں۔ اے میرے انصار صحابہ، تمہاری کیا رائے ہے؟ مہاجرین تمہاری کیا رائے ہے؟ مہاجرین نے تو خدا ہو کر کہا جب ہم نے مکہ اپنا وطن ہی آپ کے نام سے قربان کر دیا، جب اپنی بیویوں کو چھوڑ کر نکل آئے، اپنے بیٹوں کو روتا ہوا چھوڑ کر چلے آئے اور اپنی بہنوں کو روتا ہوا چھوڑ کر چلے آئے، حضرت اسود کو حسرت سے دیکھا اور ان کو چھوڑ کر چلے آئے، ہم نے خانہ کعبہ پر ایک الوداعی نظر ڈالی اور ان سے بھی آپ کی محبت میں چھوڑ کر چلے آئے۔ ہم نے کہا اے کعبہ، ہمارا محبوب اور ہمارا معشوق مدینہ منورہ جا چکا ہے، ہم وہیں جائیں گے۔ اللہ کے رسول غم نہ کیجیے، جو کچھ ہوگا ہم آپ کے دائیں بائیں کھڑے ہوں گے، مگر آپ چاہتے تھے کہ مدینہ کے انصار کچھ کہیں۔ اللہ اکبر، 7 دن بعد کھڑے ہو گئے اور انصار مدینہ نے کھڑے ہو کر کہا اے رسول اللہ، کیا آپ ہماری رائے لینا چاہتے ہیں؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کو تنہا چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ ہرگز نہیں، ہم حضرت موسیٰ کے حواری اور صحابی نہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ سے کہہ دیا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ اے موسیٰ تمہارا رب جا کر لڑ لو، ہم کیوں جا کر کے لڑیں؟ تمہارا رب تو بہت طاقتور ہے، وہ خود جنگ لڑنا جانتا ہے اور تم بھی بہت طاقتور ہو، تم دونوں جاؤ اور جا کر لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ کہا ہم حضرت
موسیٰ کے صحابہ اور ان کے احواریوں کی طرح نہیں کہیں گے آپ سے اذهب انت وربك فقاتلا، بلکہ ہم یہ کہیں گے انا نقاتل معك، اے محمد رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ قتال کریں گے، عن یمینک وعن شمالک، آپ کے دائیں کھڑے ہو جائیں گے، آپ کے بائیں ہم آپ کے دیوانوں کی طرح کھڑے ہوں گے، چھلانگ لگا کر آپ کے آگے بھی ہوں گے، عن امامک وعن خلفک، آپ کے پیچھے بھی ہم ہوں گے اور آپ کے سامنے بھی ہم ہوں گے۔ حکم اگر آپ نے ہمیں دیا، یہ تو بدر کا میدان کچھ 6 میل کے فاصلے پر ہے مدینہ سے، اگر آپ دنیا کے آخری کنارے تک ہمیں گھوڑا دوڑانے کا حکم دیں گے تو سمندر کی موجوں کو چیرتے ہوئے اور پہاڑوں کا سینہ چاک کرتے ہوئے صحراؤں کے طوفانوں کو الٹتے ہوئے برکلغمات تک پہنچ جائیں گے۔ اے رسول اللہ حکم کو دیجیے ہمیں کرنا کیا ہے۔ جب صحابہ انصار مدینہ کی یہ جوشیلی تقریر محمد رسول اللہ نے سنی تو آپ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا اور محمد رسول اللہ کا دل باغ ہو گیا کہ اللہ نے مجھے وہ ساتھی عطا فرمائے ہیں جو حضرت عیسیٰ کی طرح چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے، جو حضرت موسیٰ کی طرح خود سے رک بول کر نہیں بھاگیں گے۔ یہی صحابہ تھے جب غزوہ احزاب میں جو تیسری جنگ کی صحابہ پر پہلی بدر کی شکل میں ہوئی اور دوسری احد کی شکل میں ہوئی، جس میں 70 صحابہ نے پروانہ وار اپنی گردنوں کے نذرانے محمد رسول اللہ کے سامنے پیش کر دیے، ان کے کپڑے نچوڑ کر احد کے دامن میں لٹا دیے، اور اس کے بعد ابھی سمجھے بھی نہ تھے کہ غزوہ احزاب میں پھر تیسرا لشکر آیا۔ صحابہ نے پتھروں کا دل چیر ڈالا اور پہاڑوں کو اپنی کدالوں سے کھود کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ایسی ٹھوکریں زمین پر لگائیں کہ پانی ابل آیا، اتنی چوڑی خندقیں کھودی کہ سوائے ایک دستے کے کسی سورما میں یہ ہمت نہ تھی کہ ان خندقوں کو عبور کر کے چلا جاتا۔ جب صحابہ تھک گئے اور پیٹ پر پتھر بندے ہوئے تھے، روح سے بے قرار تھے، تو اللہ کے رسول نے کہا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے صحابہ زندگی تو آخرت کی ہے، دنیا کی زندگی کا کہنا کیا ہے؟ آپ نے زندگی کے لیے کہا فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے میرے اللہ انصار کی بھی مدد کر دے، مغفرت کر دے، اور مہاجرین کی بھی مغفرت کر دے۔ صحابہ سمجھ گئے نبی یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید ہم تھک جائیں، شاید ہم شکوہ کرنے لگے، شاید ہم شکایت کرنے لگے۔ جب نبی نے کہا اے اللہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، تو صحابہ نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ نحن الذین بایعوا محمدا، اے محمد ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے علی الجہاد ما بقینا ابدا، جب تک ہم باقی رہیں گے تب تک آپ کے ساتھ دشمنوں کی صفوں میں پروانہ وار داخل ہوتے ہی رہیں گے۔ صحابہ کرام کی ہلکی سی جھلکیاں ہیں، مجھے رسول اللہ سے محبت کرنے والوں کو خوب اچھی طرح پہچاننا چاہیے۔ صحابہ کا ایک وہ دور ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا، 23 سالہ دور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا۔ 13 سال مکے میں صحابہ کرام نے اللہ اکبر آزمائش کی گھڑیوں میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر دکھایا، اور ایسی استقامت مکے کی زندگی میں انہوں نے ثابت کر کے دکھائی کہ کوئی صحابہ کو اپنے دھمکیوں سے ہلا نہ سکا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے عمار، ان کے شوہر یاسر، اور اسی طرح خباب، اسی طرح حضرت بلال، اسی طرح اور صحابہ کرام نے استقامت اور
ثابت قدمی کا وہ ثبوت پیش کیا ہے کہ قیامت تک دنیا کی کوئی قوم نہیں پیش کر سکتی ہے جب 2.5 سال تک ان پر چاروں طرف سے دیواریں بند کر دی گئیں، ہر روزن ہر کھڑکی میں تالا ڈال دیا گیا اور یہ اعلان کیا گیا کہ ان کا 100 سے قانون بائیکاٹ کیا جائے گا۔ نہیں معلوم آپ کو؟ معلوم نہیں واقعہ 2.5 سال تک اہل مکہ نے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر یہ معاہدہ کیا اور اس معاہدے کو لکھ کر خانہ کعبہ میں لٹکا دیا، کوئی بھی محمد رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں ان کے ہم نواز کو گفتگو اور کلام نہیں کرے گا، کوئی ان کو بندہ نہیں پہنچائے گا، کوئی ان کو پناہ نہیں دے گا، انہیں مکہ سے نکال کر الگ کر دیا جائے گا، کوئی ان سے لین دین نہیں کرے گا، کوئی شادی اور بیاہ نہیں کرے گا، کوئی ان کو پانی کے قطرے نہیں دے گا۔ 2.5 سال تک صحابہ کرام محمد رسول اللہ کے بعد ابو طالب کی گھاٹی میں جسے شیخ ابی طالب کہا جاتا تھا ایک قاضی کی حیثیت میں رہے، نظر بندی کی حیثیت میں رہے۔ حال یہ ہوا، تاریخ گواہ ہے، سیرت کے پنوں پر لکھا ہوا ہے اور سیرت نگار نے لکھا ہے کہ ماں کے بیٹے تڑپتے رہے، بھوک بھوک چلاتے رہے، ماں سے دودھ کی گہار لگاتے رہے، پانی کے قطرے مانگتے رہے، دودھ سے بلکتے رہے، مگر مائیں کیا کرتی؟ جب دانے ہی نہ تھے، جب رزق ہی نہ تھا، جب کھجورے ہی نہ تھے، آخر درختوں کے پتوں کو چبا کر ماں نے سینے کے دودھ کو بھرنا چاہا، مگر سینے نے انکار کر دیا کہ جب کچھ پتوں سے میں چشمے کی شکل میں نہیں ابھر سکتا۔ پیڑوں کی چھال صحابہ نے چلائی، ایک صحابی سے بھوک برداشت نہیں ہوئی، رب دو جہاں کی قسم وہ صحابی حضرت صاحب ہیں، وہ خود یہ کہتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں جب ایک پیلی چیز پر میرا پیر پڑا تو میں نے اسے نرم چیز سمجھ کر بلا اختیار اپنے منہ میں رکھ لیا، آج تک روتا ہوں۔ رب کعبہ وہ چیز کہیں کوئی ناپاک چیز تو نہ تھی، وہ کوئی حرام تو نہ تھی، وہ نہ کھانے کے قابل تو نہ تھی، مگر بھوک کی شدت نے اتنا مہلت بھی نہ دی کہ ان سے اجالے میں دیکھ لیتا، ان سے ناک سے سونگ لیتا یہ آخر چیز کیا ہے، ان کے زبان پہ رکھا اور پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے میں حلق سے نیچے اتار گیا، اور ربا اگر وہ کوئی ناپاک اور حلال چیز نہ تھی تو مجھے معاف کر دینا، بھوک کی شدت ان سے برداشت نہیں ہوئی۔ 2.5 سال تک صحابہ کرام نے اہل مکہ سے یہ کہہ دیا کہ ہمارے بچے طرف تک پہنچ کر جان دے سکتے ہیں، ہم مر سکتے ہیں، اونٹ کی اور چڑیا نچوڑ کر پانی پی سکتے ہیں، درختوں کے چھالے بھیک میں مانگ سکتے ہیں، مگر ابو سفیان تیرے سامنے بھیک کا کٹورا لے کر نہیں جائیں گے، اے ابو جہل تجھ سے رحم کی بھیک نہیں مانگیں گے، اے عتبہ تجھ سے دانے اور قطرے نہیں مانگیں گے، چاہے کتنے ہی دنوں بائی کاٹ ہو جائے۔ اس عزم اور ثابت قدمی کا جب ثبوت دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیمک کو حکم دیا کیا اس معاہدے کو چاٹ لے جو انہوں نے وہاں پر خانہ کعبہ میں رکھا ہوا ہے۔ ادھر دیمک نے چاٹا اور اس وقت کچھ انصاف پسندوں نے یہ کہا کہ آخر یہ بھی جو ہمارے رشتے دار بھائی ہیں کب تک انہیں بھوکا رکھو گے؟ اس طرح 2.5 سال امتحان دیا، اگر کوئی بتا نہیں سکتا کہ 2.5 سال میں کبھی کٹورا لے کر کتنی تعلیم چوبر کرے، یہ ہے صحابہ، یہ ہے ان کا ایمان، اور ہمارا ایمان ہے یہ آپ نے ہفتہ کرنے کے لیے دن پر دیکھا کہاں گئے ہوئے، کس سے مانگنے گئے؟ ملازم کا ملتا ہے، قاتل تھے، مسلمانوں کے خون کا سودا کرنے گئے تھے، چونکہ ہم ٹھیکیدار محمد کی امت کی تو ٹھیکہ کوئی نہ دے دیتے، ٹوپی پہن لے، بہترین جوتا پہن لے، اللہ نے تھوڑا جسم بھی چوڑا چکلا اسے دے دیا ہو، پھر کیا کرنا تو جا کے کہتا ہے کہ ٹھیکہ لے کر آیا ہوں، پھر کون کا بتائیے آپ کے پاس کتنا راتب اور کتنا دانا، اللہ حفاظت فرمائے۔
سے موت اچھی اے دائر لاہوتی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کو ڈالنا. اب علامہ اقبال نے یہ بات کہی تھی کہ سو کے لوگوں کو بھی زندگی اور آج والے کو قیمت پڑے گا. علامہ اقبال نے یہ بات تو کہی تھی قوم کیا ہے, قوموں کی امامت کیا ہے, جو کیا جانی یہ دو وقت کا امام. قوم کیا ہے, قوموں کی امامت کیا ہے, اسے کیا جانے یہ دو رکعت کے امام. امام کا مرتبہ اسلام میں بہت عظیم اور بہت اونچا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام لفظ نبیوں کے لیے استعمال کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اپنی ہدایت کے مطابق جو لوگ رہنمائی کرتے ہیں انہیں لفظ امام سے پکارا ہے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا, اور ہم نے ان کو امام بنایا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے. کب؟ لما صبروا, جب انہوں نے صبر کیا. مشقتیں ملی, ابراہیم کے لفظ امام استعمال ہوا جب اللہ نے کہا وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. ابراہیم کو اللہ نے کہا کہ میں تجھے اب تمام انسانیت کا امام بنانے والا. لفظ امام اسلام میں بہت اونچا رتبہ اور منصب ہے. جب امام اور خلیفہ ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے. ہاں صحابہ کے امام, دل فشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا, دل کا روشن کر دیا, آنکھوں کو بینا کر دیا, خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. وہ تھے امام. آؤ میں سے ایک صحابی کا واقعہ بتاتے ہیں. حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ, یہ ہے صحابی. ایران سے جنگ چل رہی ہے, سپر پاور طاقت سے مقابلہ ہے. نبی کے دیوانے مقابلے کے لیے نکلے ہوئے ہیں. سرزمین حجاز سے چل کر آئے ہیں. یہاں جب شکست دے دی, کسرا کے بڑے بڑے جرنیلوں نے شکست کھا لی اور ان کے تیر صحابہ کے سامنے نہ ٹک سکے. ایک ایران کا بہت بڑا جنرل جب میدان جنگ سے بھاگ کے واپس گیا تو اس کے بڑے سپہ سالار نے اسے سزا دینے کے لیے بلایا اور بلا کر یہ کہا کہ تو عربوں کے اور مسلمانوں کے مقابلے پر بھاگا, تجھے کیا سزا دی جانی چاہیے. تو جانتے اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی کمان سے تیر نکالا اور تیر نکال کر ایک پہاڑ اس کی چٹان کو توڑ کر ٹکڑے کر دیا. اور اس نے کہا کہ میرا نشانہ اتنا طاقتور ہے, میں تیر سے چٹان کے ٹکڑے کر سکتا ہوں, لیکن میں کیا کروں مسلمانوں پر جب تیر بھی اثر نہیں کرتے اور کوئی طاقت ان کی مددگار ہے, ان سے جنگ نہیں جیتی جا سکتی. جب ایران نے سمجھ لیا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو شکست نہیں دی جا سکتی, تو پھر انہوں نے مذاکرات اور گفتگو کے لیے اپنے قاصد بھیجے جو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. کہا ہمارے بادشاہ نے آپ کے کچھ چالاک دانشمند گفتگو کرنے والے افراد اپنے پاس بلائے ہیں, کب تک تم اور ہم جنگ کرتے رہیں گے, آؤ صلح کر لیں, آؤ کوئی نہ کوئی فارمولہ نکال لیں تو تم بھی جنگ سے ہٹ جاؤ اور ہم بھی محفوظ ہو جائیں. جتنا علاقہ تم پہ ہے وہ تم پہ رہے اور ہمارا ہم پہ رہے. کسی سمجھدار آدمی کو جو ہمارے بادشاہ سے گفتگو کر سکے ذرا بھیج دیجیے. اللہ اکبر. یہ تھے صحابہ, جنگلوں میں لشکر پڑا ہوا ہے,
سعد بن وقاص نے کہا ہم میں سے ہر شخص اسلام اور ایمان کا چاہنے والا ہے، ہمیں اپنے ہر کمانڈر اور سپاہی پر پورا بھروسہ ہے، جن کو چاہو تم لے جاؤ، ہم میں کوئی بے وقوف اور نادان نہیں، سب کے سب دانشمند اور عقل مند ہیں، ہمیں ہر ایک کی ذات پر اس کی نیت پر پورا یقین ہے کہ کوئی اسلام کا سودا کر کے نہیں آئے گا، کوئی دنیا کے لالچ میں قرآن و سنت کے خلاف کر کے نہیں آئے گا، لہذا جس کو چاہو لے جاؤ، جو تمہیں نظر آئے اسے اپنے ساتھ لے جائیے۔ انہوں نے دیکھا، تلاش کیا کس کو لے کر جائے، تو عبید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ کی نظر پڑی، جن کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، جن کی جوتیوں میں ان کے ہاتھوں کے پیوند لگے ہوئے تھے، اور انہیں یہ شخص ایسا نظر آیا جو ان میں سب سے خستہ حال تھا، پیوند کپڑوں پر لگے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے بال ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ ان کا شاید کوئی احمق اور بے وقوف اور سپاہی ہوگا۔ انہوں نے حضرت عبید بن عامر پر ہاتھ رکھ کر یہ کہا کہ ان کو ہمارے دربار میں بھیج دیجیے، یہ ہمارے بادشاہ سے ملاقات کر لیں گے۔ جسے وہ بیوقوف سمجھ رہے تھے، جب عبید بن عامر پہ ہاتھ رکھا تو صحابہ نے وجد میں آ کر نعرہ لگایا، اور نعرہ لگا کر یہ کہا، رے ایرانیوں دیوانوں، جسے تم بے وقوف اور پاگل کہہ رہے ہو، یہ ہم میں سب سے زیادہ سمجھدار ہے، دنیا کبھی اس کے دل سے کبھی ٹوٹی ہی نہیں ہے، یہ اتنا عقل مند اور دانش مند ہے کہ تم دانشمندوں کے سر جھکا کر چلائے گا، اس کے دل میں کبھی خوف اور خطر آئے گا ہی نہیں، تلوار کو نیام بھی نہیں تھی، کسی ساتھی سے نیام مانگی، اور اس کے بعد اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ہاتھ میں نیزہ لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ ان شاہوں کی طرف چلے جن سے دنیا تک کپا رہی تھی، جن کے چاہو چنال کا عالم یہ تھا کہ سمندر کی موجیں بھی ان سے گھبرایا کرتی تھی۔ یہی وہ ایرانی قوت تھی جو چند سال پہلے جب محمد رسول اللہ نے دین کا اعلان کیا تھا تو انہوں نے رومیوں کو فلسطین کے مقام پر ایسی شکست دی تھی کہ رومیوں کی سلیم چھین کر ان کا مقدس لباس لے کر اپنے ایران محل میں لے آئے تھے، رومی ان کے سامنے شکست کھا کے دو چار ہو گئے تھے۔ یہی وہ قوت تھی جس کی طرح سے لوگوں کو پسینہ چھوٹتا تھا، جس کے بڑے بڑے جنرل رستم اور ہرمز ہوا کرتے تھے، جو انسانوں پر جب جاتے تھے آبادیوں پر تو خون کے خون پی لیا کرتے تھے، یہ وہی تھے جو ضدی اور ارجن بھی تھے، مگر عبید بن عامر جب اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر گئے تو ان کی قاہین کو کچلتے ہوئے اور اپنے نیزے سے اسے پھاڑتے ہوئے چلے گئے، اور اپنے گھوڑے کو اس طرح دوڑایا کہ ان کی قاہین کے بخیوں ڈھیر دیے، اور ان کے بادشاہ کے تخت کے قریب پہنچتے ہی اپنے گھوڑے کو تخت کے پائے سے باندھا اور چھلانگ لگا کر بادشاہ کی برابر بیٹھ کر کہا کہ یہ کیا بات کرنی ہے؟ بادشاہ کے پہرے دار سپر سالار نیزے کھینچ لی، انہوں نے تلواریں سوٹ لی کہ معمولی شخص بادشاہ کے برابر ممکن آپ کو کھڑے ہو کے بات کرنا چاہیے کہ ارے تیرے بادشاہ کی کوئی اوقات نہیں ہمارے سامنے، یہ ہے کیا؟ ہم اپنے امیر کے برابر بیٹھ جاتے ہیں، ہم دو عالم کے تاجدار کے برابر میں بیٹھنے کا ہنر سیکھ چکے ہیں۔ اگر بٹھانا ہے برابر میں تو تب پہ بیٹھ کے بات ہوگی، اگر نہیں بٹھانا ہے تو ابھی چلا، ہمیں ضرورت نہیں ہے تمہاری بات کرنے کی۔ یہ ہیں صحابہ، ان کا ایمان ہوا معیار، میرا تیرا نہیں۔ ہم تو جانے کسی کسی معیار بنا رکھا ہے، سنتا بھی رہا ہو، چرس کھا رہا ہو، گانجا اور بھنگ اس کے منہ پہ لگی ہوئی ہو، مکھیاں بیٹھ رہی ہوں، سنٹے کے نمبر بتا رہا ہو، اس کے بعد بھیک کے لیے ہاتھ پھیلا رہا ہو، کہتے یہ بڑے پہنچے گئے، کیا کہتے ملنگ ہے، قلندر ہے، حضرت مجدور ہے، امام بہن کی گالیاں بنتے ہیں، مجدور ہے، پہنچے نہیں بالکل پاگل آپ کے امام میں آج کل۔ جب جو حضرت کہہ دے اگر ماں بہن کی گالیاں بنتے تو ہمارے لیے ثواب ہے، نہ جانے کون سی دنیا میں آج مسلمان رہ رہا ہے۔ مذاکرات ہوئے، کہا کیا تمہارے
ہمارے بیچ صلح کا فارمولہ نکل سکتا ہے. ربی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا صرف 3 باتیں، چوتھی نہیں. 3 باتوں میں سے ایک نہ ایک تمہیں قبول کرنی ہوگی. اسلم تسلم، اسلام قبول کر لو، سلامتی میں آ جاؤ. تلوار نیاموں میں چلی جائیں گی، سب کے سب ہم بیرک میں چلے جائیں گے. اسلام قبول کرو، تم ہمارے بھائی، ہم تمہارے بھائی، تمہارا لہو ہمارا لہو، عزت تمہاری ہماری برابر. اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا. ہم اسلام قبول کر لیں، سرنڈر ہو جائیں، چھوڑ دیں اپنی مجوسیت. کیا کہہ رہے ہو؟ کہ تم ہی تو بلایا ہے نا مذاکرات کے لیے، پہلے پیشکش سے سن لو. میں کر کہہ رہا ہوں کہ ہر حال میں اسلام قبول کر لو. نہیں قبول کرتے تو جزیہ ادا کرو، ہم اپنے ہاتھوں کو روک لیں گے. ہمارے ذمہ بن کر رہو، تابعدار بن کر رہو. تمہاری جانوں کی حفاظت سے ہمارے ذمے ہوگی، تمہاری بیٹیوں کی حفاظت ہمارا فریضہ ہوگی، یہاں تک کہ تمہاری عبادت گاہوں میں کوئی بھی حفاظت ہم کر کے دکھائیں گے. تمہارا مال دولت محفوظ ہوگا، لہذا جزیہ دینا قبول کر لو، ہمیں خراج اور ٹیکس دو. اگر یہ بھی نہ کریں اور اسلام کو قبول نہ کریں تو تلوار نیام سے نکال کر کہا پھر یہ اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گی جب تک کرتی چلی آ رہی ہے. کیا کوئی اور راستہ؟ ہرگز نہیں، لا بالکل نہیں. پھر دیکھیں تمہاری تلوار ہماری تلوار کس کی طاقتور ہے. آؤ میدان پکڑو. کیوں بلایا تم نے مذاکرات کے لیے؟ بادشاہ جلا اٹھا، دل ملا اٹھا اور اپنے خداموں سے کہا ٹھیک ہے فیصلہ میدان کی کرے گا. یہ شخص جا رہا ہے، اسے مٹی کا ایک ٹوکرا دے دو. چونکہ عام طور پر بادشاہ جب بادشاہوں سے مذاکرات کرتے ہیں تو ہدیے اور تحفے تحائف دیے جاتے ہیں. تحفے اور تحائف نہ دو، مٹی دو. اللہ اکبر. مٹی کا ٹوکرا لے کر جب روبی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھوڑے پر رکھا، ایڑ لگائی گھوڑے کو اور پیچھے مڑ کر ایرانیوں سے کہا سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس نے ہمیں فتح نصیب فرمائی. ایرانیوں، تم سے بڑا بیوقوف میں نے کوئی نہیں دیکھا کہ تم نے اپنی مٹی ہی ہمارے حوالے کر دی. اب تمہاری زمین کو رون کر ہی ہم دم لیں. بادشاہ چھلا اٹھا اور اس نے کہا کہ ارے ہم نے تو توہین کے لیے مٹی دی تھی اور اس نے اس سے بھی نیک فال لے لی کہ اپنی زمین ہی ہم نے حوالے کر دی. ٹائم ختم ہو گیا، پہلے آواز ختم ہوئی اور اب وقت ہی ختم ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے آپ کا ہندوستان، ہے نا؟ اس میں 10 بجے کے بعد دین کی بات نہیں کر سکتے. ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. یہ تو کہا تھا علامہ اقبال نے. تو تمہیں پسند نہیں آئی اس کی بات؟ ہے اجازت. ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. یہ ہے آپ کا دیش، آپ کا ملک، آپ کو سلامت کہ جہاں ان کی پرمیشن سے ہی آپ بات کر سکتے ہیں، بن پرمیشن کے نہیں کر سکتے. یہ ہے جس قانون پہ آپ مرتے ہو، جس پہ جیتے ہو، جس کے لیے آپ قسمیں کھاتے ہو. یہ ہے آپ کے حکمراں حکومت کہ جو آپ کو دین کی بات آپ کے صحابہ کی بھی کہتی ہے 10 بجے کے بعد نہیں ہوگی. اور ناچ گانا، رنڈی، طوائف خانہ، زنا ہر موقع پر ہوتا رہے گا. بہرحال وقت بدلے گا، مزاج بدلے گا، سب کچھ بدلے گا انشاءاللہ. اور وہ وقت بھی آئے گا جب نو پرمیشن، نو اجازت، اور ہم ہی انشاءاللہ صبح سے شام تک عطا اللہ شاہ بخاری کی طرح بولا کریں گے
انتظار کرو تم بھی. فانتظروا انی معکم من المنتظرین. ایسے ہی وقت بدلے گا جیسے صحابہ کے دور میں بدلا تھا. حضرت بلال کو بھی امیہ جب حکمراں تھا تو اللہ اکبر کہنے کی اجازت نہ تھی، لیکن بدر میں موسم بدل گیا اور حالات بدلے. انشاءاللہ 800 سال ہم اس ملک کے بادشاہ رہے ہیں. اگر ہم تمہاری طرح ظالم ہوتے تو تم اس ملک میں کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، مگر اب ظاہر ہے کہ ہم غلام ہیں، تم حکمراں ہو. جب وقت بدلے گا تو غلام تم ہوگے اور ہم حکمراں ہوں گے، مگر ہم تمہیں اجازت دیں گے، اس طرح نہیں کریں گے جیسے تم کر رہے ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.